السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج ہم ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور یہ جو نئی نشست ہے یہ قرآن سے متعلق جتنے ہمارے سوالات ہیں دنیا میں، تو قرآن کی روشنی میں جوابات لینے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ میں ان کے آگے سوال رکھوں گا اور وہ قرآن کی روشنی میں ہمیں جواب دیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جاری رہے۔ میں عرصہ 2015 سے ان کے ساتھ منسلک ہوں۔ وہ ماشاءاللہ قرآن کے شیدائی اور فدائی اور بہت زبردست ماشاءاللہ اس معاملے میں اپنا وسیع علم رکھتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم ان سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ ابھی تک ان کے تقریباً 300 سے زیادہ آرٹیکل جو انہوں نے انگلش میں لکھے تھے قرآن کے متعلق، قرآن سے متعلق سوالات اور ان کے جوابات کی صورت میں جو آرٹیکل لکھے تھے، ان کا میں اردو میں ترجمہ کر چکا ہوں، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بہت زیادہ عزت کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے اس سلسلے میں چنا کہ میں یہ خدمت سر انجام دے سکوں۔ آج ان کے سامنے میں پہلا سوال رکھتا ہوں کہ پاکستان، خیر دنیا میں پوری تقریباً 7 ارب کے قریب آبادی ہے، اس میں 1.5 ارب کے قریب یا اسے کچھ زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ پہلے پاکستان پہلے نمبر پہ تھا حج کے سلسلے میں، پھر انڈونیشیا نے آبادی کے حساب سے نمبر لے لیا، پاکستان پھر بھی دوسرے نمبر پہ تھا کہ 10 لاکھ تک حج پاکستانی کرتے ہیں، اب ٹوٹل بعض کا 30 لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ہر سال یعنی 10 سے 30 لاکھ کے درمیان لوگ حج کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں دیکھا جائے تو پاکستان نمبر 1 ہے۔ باقی معاملات میں دیکھا جائے تو کافی جہاں کہیں مسئلہ ہوتا ہے، لوگ زلزلہ آتا ہے تو عوام باہر نکل آ جاتی ہے، سیلاب آتا ہے تو عوام باہر نکل آتی ہے، ہیلپ کے حوالے سے ایک دوسرے کی دبا کے ہیلپ کرتے ہیں۔ قربانی کا موقع آتا ہے تو جناب تقریباً 10 سے 15 کھرب روپے کی یہ صرف قربانی کر دیتے ہیں۔ مگر ان تمام عبادات کے باوجود یہ عبادتیں جس طرح اللہ کہتا ہے اس طریقے سے نتائج برپا نہیں کرتی، نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں جس طرح سر سید احمد خان نے ایک دفعہ کہا، علامہ رحمۃ اللہ طارق یا علامہ برق نے یہ کہا، نمبر 2 اسلام۔ علامہ اقبال نے اس کو اجمی اسلام کے نام سے منسوب کیا۔ کہیں ہم اجمی اسلام نمبر 2 قسم کے اسلام کو تو نہیں کہیں فالو کر رہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عبادتیں ہماری نتائج برپا نہیں کرتی، جبکہ خدا کہتا ہے کہ نماز ہے جو صلاۃ ہے وہ برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور حج کرنے کے بعد بندہ جناب وہ جیسے پہلے دن وہ پیدا ہوتا ہے بالکل پوتر ہوتا ہے، صاف ستھرا پاکیزہ ہوتا ہے، حج کرنے کے بعد وہ حالات ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے بعد ماشاءاللہ یہ لوگ دبا کے مزید پھر جناب نئے سرے سے وہ جیسے کھیلتے ہوئے ہم تھوڑے کر دیتے تھے، سب کچھ زیرو کر کے پھر نئے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ تو یہ سوال رکھتا ہوں میں اپنے استاد محترم جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب سے، ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر قرآن کی الفاظ میں روشنی فرمائیں۔ ناؤ مائک ٹو اپنے استاد محترم انجینئر محمد طفیل شاد صاحب، پلیز سر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حاضرین و سامعین،
آج 7 جولائی 2022 ہے۔ ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب نے ایک بہت ضروری بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا صرف اور صرف قرآن کریم کی روشنی میں جواب دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آج کل دنیا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 7 ارب کے قریب ہے۔ اس میں سے 1.5 ارب جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو ہر سال جو ہے لوگ حج کے لیے بھی جاتے ہیں اور عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، عبادات بڑی ہو رہی ہیں، زکوٰۃ میں پاکستان نمبر 1 ہے، اور جب انصاف کی باری آتی ہے تو وہ تقریباً دنیا میں 160ویں نمبر پہ آتا ہے۔ تو حالانکہ محکمہ انصاف کی سہولیات جو ہیں وہ دنیا کے امیر ترین ممالک کے برابر ہیں، تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو نتیجہ ہے نا وہ نہیں نکل رہا، مطلب خوشگوار نتائج سامنے نہیں آ رہے۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ جیسے رحمت اللہ طارق برج صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم 2 نمبر اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک تو نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے میں اس کا جواب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ پری پارٹیشن میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی عنقریب جو ہے پاکستان بننے والا ہے، تو وہاں کون سا قانون جو ہے وہ رائج ہوگا؟ حالانکہ وہ خود بھی قانون دان تھے، لیکن انہوں نے کوئی قانون لکھ کے قوم کو نہیں دیا، اور انہوں نے یہی فرمایا کہ پاکستان میں وہ قانون نافذ ہوگا جو آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ دیا گیا تھا، رائج ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا تھا، وہی قانون ہمارے ملک میں رائج ہوگا۔ تو ان کا فرمان جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق بالکل صحیح تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ جب مظلوم لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے 22 اور 41 میں فرمایا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عقبۃ الامور۔ تو وہ مظلوم لوگ جب ان کو کسی دھرتی میں مکین کیا جائے گا، ان کو سورینٹی دی جائے گی، ان کو حکومت دی جائے گی، تو وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ اجتماعی نظام جو ہے وہاں نافذ کریں گے، اور جو کمزور افراد ہیں ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کریں گے، اور وہ احکام جاری کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی قرآن کے مطابق ہوں گے، اور جو غیر قرآنی ہیں چیزیں ہیں ان سے وہ منع کریں گے۔ تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے اس میں للہ ہے، وہ فار دی ویلفیئر آف مین کائنڈ ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان بنا تو یہاں جو قانون نافذ ہوا اس میں آ کے ہمارے علماء حضرات جو کہ مجھے
سمجھ آئی ہے، کیونکہ میری عمر بھی پاکستان کی عمر کے برابر ہے۔ 22 علماء جو ہے وہ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی جو رائے ہے کہ پاکستان میں کون سا قانون جو نافذ ہونا چاہیے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے مطابق جو بھی آئین ہوگا وہ نافذ ہوگا۔ یہ لفظ انہوں نے ایجاد کیا، جبکہ قرآن کریم میں قرآن و سنت کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ایجاد کیا کہ قرآنی آئین تو ہے، لیکن سنت کے پیچھے تمام فرقے جو ہیں وہ چھپ گئے، وہ سنی ہو، وابی ہو، شیعہ ہو، یا کوئی بھی تھا، وہ اس سنت کے پیچھے جو ہے چھپ گئے، اور سب کو یہ قابل قبول ہو گیا کہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نافذ ہوگا۔ اس طرح جو تفرقہ بازی تھی اس کو ہوا مل گئی، اس کو اجازت مل گئی، اور یوں ہم یہ جو مولوی حضرات تھے ان کو ایک اجازت مل گئی کہ وہ اپنے اپنے فرقوں کو ملک میں اس کی پرچار کر سکتے ہیں، اور آج تک یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تفرقہ بازی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، گورنمنٹ کا قانون اپنی جگہ ہے، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یعنی اگر بغور دیکھا جائے تو اس میں ملا، سرمایہ دار، اور جو فرعون ہے یعنی حامان، قارون اور فرعون کی حکومت جو ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد اس کو کھلی چھٹی مل گئی کہ وہ پاکستان میں فرعونیت جو ہے وہ راج کرے گی۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس کا ملتا جلتا علامہ اقبال صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کیا تھا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم جو وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی اتنی عبادات، اتنی زکوٰۃ، یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے یہ ہماری دعائیں کا کیوں قبول نہیں ہو رہی، وہ نتائج کیوں اخذ نہیں ہو رہے؟ تو یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر قرآن کریم سے پوچھا جائے تو قرآن کریم تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ بھائی کوئی بھی قوم کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمُ الْفَاسِقُونَ، ہاں جی، کہ جو قوم منزل من اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، حکومت نہیں کرتی، وہ قوم جو ہے وہ فاسق ہے۔ یہ 5/47۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمُ الظَّالِمُونَ 5/45، کہ جو قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی منزل من اللہ قانون کے مطابق جو ہے حکومت نہیں کرتی، وہ ظالم ہے۔ تو پھر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5/44 میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو منزل من اللہ قانون کے مطابق جو ہے حکومت نہیں کرتی وہ کافر ہے۔ اب اس آئینے میں ڈاکٹر صاحب آپ یہ خود اندازہ کر لیں کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ جو ہے نظر آ جانا چاہیے کہ بھائی ان تینوں میں سے ہم کوئی تو ہیں۔ ہم ٹھیک ہے، ہمارا نام جو ہے ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہے، لیکن اگر قرآن کریم کے مطابق السلام علیکم حاضرین و سامعین، آج 7 جولائی 2022 ہے،
ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب نے ایک بہت ضروری بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کا صرف اور صرف قرآن کریم کی روشنی میں جواب دوں. انہوں نے فرمایا کہ آج کل دنیا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 7 ارب کے قریب ہے. اس میں سے 1.5 ارب جو ہے وہ مسلمان ہیں. تو ہر سال جو ہے لوگ حج کے لیے بھی جاتے ہیں اور عمرے کے لیے جاتے ہیں. رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، عبادات بڑی ہو رہی ہیں، زکوٰۃ میں پاکستان نمبر 1 ہے. اور جب انصاف کی باری آتی ہے تو وہ تقریباً دنیا میں 160ویں نمبر پہ آتا ہے. تو حالانکہ محکمہ انصاف کی سہولیات جو ہیں وہ دنیا کے امیر ترین ممالک کے برابر ہیں، تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جو نتیجہ ہے نا وہ نہیں نکل رہا، مطلب خوشگوار نتائج سامنے نہیں آ رہے. تو پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ جیسے رحمت اللہ طارق برج صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم 2 نمبر اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک تو نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے میں اس کا جواب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ پری پارٹیشن میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی عنقریب جو ہے پاکستان بننے والا ہے تو وہاں کون سا قانون جو ہے وہ رائج ہوگا، حالانکہ وہ خود بھی قانون دان تھے لیکن انہوں نے کوئی قانون لکھ کے قوم کو نہیں دیا، اور انہوں نے یہی فرمایا کہ پاکستان میں وہ قانون نافذ ہوگا جو آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ دیا گیا تھا، رائج ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا تھا وہی قانون ہمارے ملک میں رائج ہوگا. تو ان کا فرمان جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق بالکل صحیح تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ جب مظلوم لوگوں کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے 22 اور 41 میں فرمایا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عقبۃ الامور. تو وہ مظلوم لوگ جب ان کو کسی دھرتی میں مکین کیا جائے گا، ان کو سورینٹی دی جائے گی، ان کو حکومت دی جائے گی، تو وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ اجتماعی نظام جو ہے وہاں نافذ کریں گے، اور جو کمزور افراد ہیں ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کریں گے، اور وہ احکام جاری کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی قرآن کے مطابق ہوں گے، اور جو غیر قرآنی ہیں چیزیں ہیں ان سے وہ منع کریں گے. تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے اس میں للہ ہے، وہ فار دی ویلفیئر آف مین کائنڈ ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان بنا تو یہاں جو قانون نافذ ہوا اس میں آ کے ہمارے علماء حضرات، جو کہ مجھے سمجھ آئی ہے کیونکہ میری عمر بھی پاکستان کی عمر کے برابر ہے، 22 علماء جو ہے وہ انہوں نے
جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی جو رائے ہے کہ پاکستان میں کون سا قانون جو نافذ ہونا چاہیے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے مطابق جو بھی آئین ہوگا وہ نافذ ہوگا۔ یہ لفظ انہوں نے ایجاد کیا، جبکہ قرآن کریم میں قرآن و سنت کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ایجاد کیا کہ قرآنی آئین تو ہے، لیکن سنت کے پیچھے تمام فرقے جو ہیں وہ چھپ گئے، وہ سنی ہو، وابی ہو، شیعہ ہو یا کوئی بھی تھا، وہ اس سنت کے پیچھے جو ہے چھپ گئے، اور سب کو یہ قابل قبول ہو گیا کہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نافذ ہوگا۔ اس طرح جو تفرقہ بازی تھی اس کو ہوا مل گئی، اس کو اجازت مل گئی، اور یوں ہم یہ جو مولوی حضرات تھے ان کو ایک اجازت مل گئی کہ وہ اپنے اپنے فرقوں کو ملک میں اس کی پرچار کر سکتے ہیں، اور آج تک یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تفرقہ بازی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، گورنمنٹ کا قانون اپنی جگہ ہے، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یعنی اگر بغور دیکھا جائے تو اس میں ملا، سرمایہ دار، اور جو فرعون ہے یعنی حامان، قارون اور فرعون کی حکومت جو ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد اس کو کھلی چھٹی مل گئی کہ وہ پاکستان میں فرعونیت جو ہے وہ راج کرے گی۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس کا ملتا جلتا علامہ اقبال صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کیا تھا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم جو وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی اتنی عبادات، اتنی زکوٰۃ، یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے یہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، وہ نتائج کیوں اخذ نہیں ہو رہے؟ تو یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر قرآن کریم سے پوچھا جائے تو قرآن کریم تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ بھائی کوئی بھی قوم کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمُ الْفَاسِقُونَ، ہاں جی، کہ جو قوم منزل من اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، حکومت نہیں کرتی، وہ قوم جو ہے وہ فاسق ہے۔ یہ 5/47۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمُ الظَّالِمُونَ 5/45، کہ جو قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی منزل من اللہ قانون کے مطابق جو ہے حکومت نہیں کرتی وہ ظالم ہے۔ تو پھر یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5/44 میں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَهُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو منزل من اللہ قانون کے مطابق جو ہے حکومت نہیں کرتی وہ کافر ہے۔ اب اس آئینے میں ڈاکٹر صاحب آپ یہ خود اندازہ کر لیں کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ جو ہے نظر آ جانا چاہیے کہ بھائی ان تینوں میں سے ہم کوئی تو ہیں۔ ہم ٹھیک ہے، ہمارا نام جو ہے ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہے، لیکن اگر قرآن کریم کے مطابق اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا اینکر ڈاکٹر شہزاد شمیم، پھر ہم ایک نئی نشست کے ساتھ، نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔